ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جس طرح آپ نے اطمینان قلبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تھی نا، 260 نمبر آیت میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جی پرندوں والا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں، جب حواریوں نے کہا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل، کہ وہ نازل کرے، علینا، ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو تو پھر پوچھتے کیوں؟ کر تو سکتا ہے، وہ نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے، کر تو سکتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، نرید، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، عین الیقین ہو جائے، ونعلم، اور ہم جان لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں، کہ ان قد صدقتنا، آپ نے ہمیں سچ ہی تو کہا ہے، ونکونا، اور ہم ہو جائیں، علیہا، اس بات پر، من الشاہدین، گواہوں میں سے، ہم تو گواہی دینا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ التجا کی گئی، حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کر دی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور سر مبارک جھکایا اور رو کر یہ دعا کی جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ قال، کیا عرض کیا؟ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، انزل، نازل فرما، علینا، ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان، تکون لنا، وہ ہو جائے ہمارے لیے، دسترخوان وہ ہمارے لیے ہو جائے، یعنی آسمان سے دسترخوان اترنا یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ عیدن، عید، لأولنا و آخرنا، جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے، وہ عید ہو جائے گی۔ وہ آیتم من کا، اور تیری طرف سے نشانی ہوئی، ورزقنا، ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر روزی دینے والا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ نبوت کی دلیل تھی، معجزہ دکھانا تھا نا، آپ کی یہ نبوت کی دلیل تھی، اور آپ کی نبوت کی دلیل کا اترنا آپ نے اپنی امت کے لیے عید فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل، میرا یہ معجزہ میری امت والوں کے لیے دلیل ہو جائے، عید ہو جائے گا۔ اب جو نبی کا معجزہ ہو وہ امتیوں کے لیے عید ہو، اور پھر اس وقت موجودہ کے لیے نہیں، سب کے لیے، اگلے پچھلوں سب کے لیے۔ اور وہ نبی جو خود سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک معجزہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہوں، خود ان کا آنا کتنا بڑا معجزہ ہے، خود ان کا جلوہ فرما ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اترنے والا دسترخوان آپ کی امت کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے، تو آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب کوئی بولے جی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، بھائی ہمیں تو قرآن بتا رہا ہے نا، ہمیں تو طریقہ قرآن بتا رہا ہے کہ دسترخوان اترا، کھانا اترا، جس روز کھانا اترا وہ دن، وہ کھانے کا اترنا
وہ نزول مائدہ عید بن گیا، اور نزول رحمت للعالمین آمد محبوب وہ اگر ہم عید کا دن کہیں تو پریشانی شروع ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ نصیب فرمائے۔ بعض کا تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے بھائی جو کام عیسائی کرتے ہیں وہ ہم بھی کیوں کریں؟ تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اچھا کام اگر کوئی عیسائی یہودی بھی کرتا سرکار اسے کرتے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کر لیتے، نبی پاک فرق کر لیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے، یوم عاشوراء کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ اب نجات ایک دفعہ مل گئی، بات ختم ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل کی نجات والے دن کو یاد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو فرمایا ہمارا تو تعلق تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یوم عاشوراء کا، اور رکھنے کا حکم بھی دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پھر یہ بھی مشورہ دیا کہ تم ایک روزہ آگے پیچھے اس کے ساتھ ملا لیا کرو تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ نزول مائدہ کو عید منانا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن عیسائی مناتے ہیں تو ہم کیوں منائیں؟ بھائی ہم بھی مناتے ہیں، لیکن وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم خدا کا بیٹا نہیں کہتے، ہم خدا کا بندہ کہتے ہیں۔ فرق تو ہو گیا، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جب یہ آیت اتری تو یہ آیت ایک یہودی سن کر آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، جس دن یہ آیت اتری ہم عید بناتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، ہم اس کو عید کا دن کیسے بنائیں؟ پہلے عید تھی یعنی جمعہ اور یوم عرفہ، ٹھیک ہے، یوم عرفہ وہ اتری وہ بھی عید کا دن اور جمعہ بھی عید کا دن۔ اب جمعہ بھی عید ہے، ہم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ بس 2 عیدیں اسلام میں، بھائی دو عیدیں ہیں جن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کو اصطلاحاً یاد کرتے ہیں، وگرنہ جمعہ بھی عید کا دن، یوم عرفہ بھی عید کا دن۔ جب یہ جس دن آیت اترے وہ دن عید کا، اور جب آمنہ کے لال جلوہ گر ہوں جن کی بدولت پھر عیدیں ساری ہمیں میسر آئی ہوں۔ ہاں عقل والوں کی قسمت میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ محبت کی بات ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، ورنہ مشکل ہے۔ یہ عقیدت کی بات ہوتی ہے، پیار کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے۔ بخاری شریف پورا سال پڑھاتے ہیں، جب ختم ہوتی ہے تو ختم بخاری شریف کی ایک تقریب کرتے ہیں، وہاں مولویوں کو بلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں یہ جائز ہے یہ نہیں جائز، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا صحابہ نے کی ہے کہ نہیں کی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے کر لینے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پورا سال رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یکم سے لے کر 27ویں تک رمضان قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، پھر 27ویں ختم کرتے ہیں تو تمام مسالک والے کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیلۃ القدر مناتے ہیں نا سارے، ٹھیک ہے، ختم قرآن کی محفل، کیا صحابہ نے کیا ایسا؟ سرکار نے ایسا کیا؟ تابعین نے کیا؟ تبع تابعین نے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں پوچھتے، کیونکہ ہمارے منہ کے ساتھ وہ ڈوگی بندھا ہوا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، جن کے منہ کے ساتھ بندھا ہوا ہے ان کو سکون ہی نہیں آئے گا، وہ بولتے ہی رہیں گے بولتے ہی رہیں گے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ یہ تو اس بندے جیسا حال ہے کہ جو بندہ باہر تبلیغ کر رہا اور گھر میں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ قرآن پاک سارا کا سارا قرآن پاک یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت وہ
ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے اتاری ہو، مؤمنین کے لیے اتاری، ہمیں سمجھانے کے لیے اتاری۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، کافروں کے بھی ہدایت کے لیے اتاری کتاب، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں آیت مسلمانوں کے لیے، مسلمان اس پر عمل کرنے ان کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو جس طرح میں نے جمعے میں اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ذوق اور شوق کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا ہماری کلاس کا ڈیلی کا، اب ان قریب مطلب 25 سے ابھی ہمارا ذہن یہی ہے، جمعے کو اعلان نہیں کیا، سوری جمعے کو اعلان نہیں کیا، لیکن ابھی میرا ذہن یہ بھی بن رہا ہے کہ 25 کو شروع کر دیا جائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جمعے والا دن گزار لیا جائے، جمعے کو باقاعدہ اعلان کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان قریب مدنی قاعدہ یعنی قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کے لیے، یعنی بہترین انداز سے قرآن پاک کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو پڑھنے کا، تو قرآن پاک صحیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مدنی قاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، عشاء کی نماز ہماری مسجد میں ادا کریں، اور مسجد میں ادا کرنے کے بعد اس کو نئے کلاس کا حصہ بنیں۔ جو نہیں اٹینڈ کر سکتے ان کے لیے پھر انشاءاللہ فیس بک سے لائیو کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہمارے ہاں مطلب جہاں ہم ہیں یہاں 7:15 بجے فی الحال نماز عشاء ہوتی ہے، تو کچھ دنوں بعد 7 بجے ہو جائے گی، تو باقی لوگ جو سماعت کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کا حساب رکھیں کہ نماز عشاء ہمارے ہاں جو ہے 7:15 ہوتی ہے، تو نماز عشاء کے آدھا گھنٹہ بعد کم و بیش یہ کلاس شروع ہوا کرے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہم قرآن کلاس کا مطلب نام دے دیں، تو تمام احباب اس میں شرکت کریں براہ راست یا یہاں تشریف لا کر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہم نے جو کچھ سنا اس صحیح طور پر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، عالم اسلام کا بول بالا اور عالم کفر کا منہ کالا فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولانا خورشید صاحب بیمار، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ سرفراز فرما، جن کو اولاد دیے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔